बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज भी वीडियो के दो हिस्से हैं। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं वो ख्वाब जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे और मैंने उसकी ताबीरात बताई। इन ताबीरात को बताने का मकसद ये होता है कि मज़ीद दोस्तों की मालूमात में इजाफ़ा हो जाए। और इसी तरह के अगर आपने भी ख्वाब देख रखे हैं तो आपको ताबीरात पता लग जाएं। दूसरे हिस्से में शामिल हैं 10 वो ख्वाब जो इंसान की किस्मत बदलने वाले होते हैं। अगर मुश्किलात में घिरा है, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांग रहा है तो अल्लाह ताला वो उसे अता फरमा देंगे। अगर कोई ख़ास दुआ मांग रहा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत जल्द उसकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। अगर परेशान है तो उसको खुशी मिल जाएगी, उसके अंदर सुकून पैदा हो जाएगा, उसकी तकलीफ़ें खुशी में तब्दील होने वाली हैं। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई दे दूँगी। हमेशा ख्वाब मुख्तसर और जामे लिखा करें। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें। अपने मुतालिक थोड़ी सी मालूमात मुझे ज़रूर दे दिया करें कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया और ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम के साथ और मसले के साथ लिख दीजिए, दुआ करवा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला ख्वाब कैसर ख़ान की आईडी से एक भाई लिखते हैं, सिस्टर मेरा नाम कैसर फ़ारूक, उम्र 34 साल है, वालिद मरहूम फ़ारूक अहमद हैं, वालिद का नाम परवीन अख्तर। ख्वाब 12 बजे के टाइम पर यानी ज़ोहर के टाइम पर मुझे आया। देखा कि मेरे वालिद मरहूम मेरे मामू को लिस्ट दिखाकर बोल रहे हैं कि देखो मेरे बेटे को जॉब मिल गई है, पूरे ख़ानदान में नहीं है, इसके अलावा ऐसा किसी के पास जॉब मौजूद नहीं है, और वालिद ने आसमानी रंग का सूट पहन रखा होता है। ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ बयान की गई कि वालिद साहब की दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई देरीना ख्वाहिश या दुआएं आप जो मांग रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। अगला ख्वाब ज़ारा नाम की आईडी से एक बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मैरिड हूँ। मुझे ख्वाब में मैंने ये देखा कि मेरा बेटा मस्जिद में जा रहा है, नमाज़ पढ़ने जा रहा है और मैं मैंगो भी खा रही हूँ। बेटा मेरा साइकिल पे था, हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे। फिर मेरी आँख खुल जाती है, वो फजर का टाइम था। प्लीज़ मतलब बता दीजिए। ख्वाब में मस्जिद को देखना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद में बैठकर ज़िक्र अस्कार करना बुज़ुर्गी की और बुलंद मर्तबे की अलामत है। अल्लाह की क़ुर्बत नसीब होगी। और आम का खाना अगर मौसम में खाया जाए, आम और बहुत मीठा हो, तो ये खुशी और मुसरत की अलामत होती है। अगला ख्वाब अब्दुल्ला ख़ान की आईडी से एक बहन पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं हमेशा तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हर रोज़ दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला से आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पकी हुई गंदुम काट रही हूँ, इसका क्या मतलब है, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ शामिल है। कल मैंने ये ख्वाब देखा और मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए, और मैं एक बेवा खातून हूँ। सबसे अहम बात यह है बहन कि हम सबको दुआ में याद रखते हैं, क्योंकि आप किसी को दुआ में याद रखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अगला भी आपको दुआ में ज़रूर याद रखेगा। आपके ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि माल कसीर अता होगा और हलाल रिस्क आपको मिलेगा, और वो भी वाफिर मिक़दार में। अगला ख्वाब फ़रहीन ज़िया की आईडी से पूछा गया है। इसमें इनके ख्वाब भी शामिल हैं और इनकी ज़िंदगी के हालात भी, जो अक्सर बहनें अपने ज़िंदगी में फ़ेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं। मेरी शादी से पहले मैंने बहुत खूबसूरत दिखती थी, मेरी तारीफ़ हर कोई करता था।
میرے شوہر بھی مجھے دیکھ کر شادی کے لیے تیار ہوئے، لیکن شادی کے ٹھیک 1 سال بعد میری صورت بدل گئی اور خواب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی اور میں برے خواب دیکھنے لگی، ان میں چھپکلیاں زیادہ ہوا کرتی تھیں اور میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ بری لگنے لگ گئی۔ کیا کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے؟ اسی دوران میں میرا بیٹا بھی شدید بیمار پڑ گیا تھا اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے 2020 آیا اور پھر میری دوسری بیٹی بیمار پڑ گئی۔ عجیب بیماری تھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں نے بہت پڑھائی کی، تب تھوڑا میرے گھر میں سدھار پیدا ہوا اور میری بیٹی کو صحت ملی۔ ایسا کیا میری زندگی میں ہو رہا ہے؟ پلیز میری رہنمائی کیجیے۔ اور کچھ خواب بھی انہوں نے بیان کیے کہ ایک درگاہ کا قبرستان مجھے 3 بار دکھائی دے چکا ہے۔ سنسان جگہیں بہت زیادہ دیکھتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہوں۔ ایک پریشانی آتی نہیں کہ دوسری پریشانی اس کے ساتھ چلی آتی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے تعبیر بھی بتا دیجیے اور کچھ اذکار بھی بتا دیجیے تاکہ میں ان کو پڑھتی رہوں۔ بہن کو کچھ جواب میں نے یوں دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق مشکلات اور مصائب پہ مبتلا کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں مشکلات پریشانیاں نہ ہوں۔ کچھ کی زندگی میں زیادہ ہوتی ہیں اور کچھ کی زندگی میں کم۔ اور جو خواب آپ نے ذکر کیے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے لوگوں کو آتے ہیں جو حسد کا شکار ہوں۔ خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کافی حاسدین کے درمیان گھری ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت روز لگایا کریں اور اس کو سنا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے خود پی بھی لیا کریں اور اپنے اوپر دم بھی کیا کریں۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ حاسدین سے محفوظ رہیں گی۔ اب میں بیان کروں گی 10 وہ خواب جو انسان کی قسمت بدلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مشکلات میں گھرا ہوا ہے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی خاص دعا مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد اس کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پریشان ہے تو اس کی خوشی مل جائے گی، اس کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، اس کی تکلیفیں خوشی میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدلنے والے ہیں۔ وہ خواب کون کون سے ہیں؟ اس حوالے سے خواب نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت خواب میں دیکھے سفید کبوتر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ خواب کے اندر سفید کبوتر دیکھنا یہ کسی اہم خوشخبری کی علامت ہے۔ مشکلات سے نجات ملے گی، رزق کی فراوانی حاصل ہوگی، کوئی نعمت اچانک مل جائے گی۔ یہ عورت کے لیے اولاد کی خوشخبری بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ شہد کھا رہا ہے تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ رزق حلال ملے گا اور خوشی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بیمار ہے تو شفا یابی حاصل ہوگی۔ خواب نمبر 3، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے وہ کسی ہجوم سے نکل رہا ہے یا کسی رش سے لوگوں سے بچ کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یا نکل چکا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی مشکلات کو ختم فرما دیں گے، اس کو نجات دے دیں گے۔ پریشانی اگر جو بھی اندر مبتلا ہے پریشانی میں وہ بھی اس کی ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ خواب نمبر 4، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بارش دیکھتا ہے، بارش برس رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ، لیکن وہ خود بارش کے اندر بھیگ نہیں رہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت ہوگی اور جو بھی انسان ایمان کے خاتمے کی طرف اشارہ بھی ہے، رزق حلال بھی ملے گا اور کوئی اہم نعمت بہت جلد اسے ملنے والی ہے۔ خواب نمبر 5، خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے یا کسی بلند مقام پر کھڑا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازیں گے، اس کا مرتبہ بلند ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اعلیٰ رتبہ حاصل ہوگا۔ خواب نمبر 6، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو یہ بہت اچھا خواب مانا جاتا ہے، اس کے عزت اور مرتبہ بلند ہوگا۔ خواب نمبر 7، خواب کے اندر کوئی شخص اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، پوری کوشش کرنے کے باوجود چلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا تو یہ پریشانی اور غم کی علامت ہے، مصیبت کی بھی علامت ہے، ساتھ ساتھ پریشانیوں میں جکڑنے کی علامت ہے۔ اگر ایسا خواب آئے تو صدقہ ضرور کر دیا کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے یعنی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ رہا ہے تو یہ اعلیٰ مقام ملنے کی علامت ہے۔
انسان کو خوشی حاصل ہوگی، اعلیٰ مقام یا رتبہ ملے گا اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ خواب نمبر 9، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی پھلدار درخت سے پھل توڑ رہا ہے، اور یہ خواب مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھل موسم کا ہے اور بہت میٹھا ہے تو یہ خوشخبری کی علامت ہے، نعمت ملنے کی طرف بھی اشارہ ہے، رزق زیادہ ہوگا۔ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد ملے گی، اور جن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا انشاءاللہ تعالیٰ انہیں رشتہ مل جائے گا، اور یہ شادی کی علامت ہے۔ لیکن اس کی شرط صرف یہ ہے کہ اس نے جو بھی پھل توڑا ہے وہ میٹھا ہو، کڑوا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ پھل جو ہے وہ موسم کے اندر توڑا ہو، بے موسمی پھل ہرگز نہ ہو۔ خواب نمبر 10 اور آخری خواب، خواب میں سفید بادل دیکھنا۔ عنقریب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، حالات بدل جائیں گے، غم خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس خواب کی تعبیر بہت جلد میری زندگی میں مرتب فرما دے۔ امید کرتی ہوں آپ نے مکمل ویڈیو سنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ یقیناً آپ کمنٹ باکس میں آمین لکھیں گے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے جلد از جلد عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔